یہ کام اچھا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے۔ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ فی الحدیث۔ محترم سامعین کرام، استاد محترم سامعین کرام، خدا اور بندی قدوس کی ایک عزیز نعمت اسلام سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ محترم سامعین کرام، خدا اور بندی قدوس کی ایک عزیز نعمت اسلام سے ایک عزیز نعمت اسلام سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات غور سے سنیے، سن کر 1,24,000 انبیاء رسول اس دنیا میں بھیجے، 1,24,000 انبیاء رسول اس دنیا میں بھیجے، جن میں سے بعض کو صرف نبوت علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ ان کا لائحہ دین ان کی طرف منسوب ہے، دین ابراہیم، دین مسلم، دین داؤد، دین اسمی، دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اب میں آواز دے رہا ہوں روشنی شکر الدین۔ اما بعد، صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبوی کے جہادی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا، وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا، اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں گیا، نمایاں کردار ادا کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس
جس میں آپ کی جنگی قیادت اور سپہ سالاری کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ بعثت سے قبل پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کے گھر پکارتے تھے۔ ہر خاندان، ہر قبیلہ والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا۔ لیکن جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور تاجدار بدعان توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست و دشمن ہو گئے۔ ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور پھر کیا تھا، ظلم کا سیلاب امٹ پڑا۔ آپ کو اور آپ کی رسالت کے اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی عزتیں دی جانے لگے، صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ تولے جانے لگے اور مصیبت و بربریت کا وہ تیز تن طوفان اٹھا کہ انسانیت کانپ اٹھی تھی۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کے صرف قبول اسلام کے جرم میں وہ سزائیں دی جاتی تھی جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تو کہیں حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے انگاروں پر ڈال کر وہ سزائیں دی جاتی تھی کہ بدن بدن کا روا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزرتے تو بے چین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یا نار کونی بارداً وسلاما علی عمار کما کونت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ بہت بری اور ضعیف سی، وہ بھی کفار مکہ کے ظلم سے نجات نہ پا سکے۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں ایک دن زور سے پرچی ماری کہ وہ وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت خباب بن عرد، حضرت ابو فقیہ، حضرت صحاب بن سنان، حضرت زریرہ، حضرت صبح، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید اور ان جیسے لے کر درجنوں ایسے صحابے تھے جو مشرکین مکہ کے اجتناب کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا ہوئے تھے کہ جس قدر اسلام بڑھتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی اسی قدر کفار مکہ کا بھی غضب و غضب زیادہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ خاطیہ یہ کہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں نے دائی حق کے خاتمہ کا فیصلہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام صحابہ کرام مجبور ہو کر چپ چاپ مکہ کے املاک وجائداد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ